کہ اس گھوڑے کو جو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور اس چارے کو جو اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اس چارے کو اس گھوڑے کے سامنے کر دیتا ہے، اتنا ذرا سا کام کرتا ہے، اس کا ذرا دھیان رکھ لیتا ہے، اس کا مالک ہونے کی وجہ سے، حقیقی مالک ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ تو اللہ رب العزت ہے، مگر فرمایا کہ اس گھوڑے کے اندر یہ بات ہے صرف اتنی وجہ سے کہ جب اس کا مالک اس کو پکارتا ہے تو یہ دوڑا چلا آتا ہے، جب وہ اس پر بیٹھ کر جنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ دوڑتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو کارہائے نمایاں میدان کارزار میں انجام دیتا ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ بات فرمائی اور کہا کہ دیکھو انسان کا کیا حال ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، کہ انسان کا حال، اللہ رب العزت اس کے مالک ہیں، یہ مملوک ہے، جیسے گھوڑا اس کا ایک مالک اور وہ ملکیت مملوک، ایسے انسان اللہ رب العزت اس کے مالک ہیں، یہ اللہ رب العزت کا مملوک ہے، اللہ رب العزت اس کے حقیقی آقا ہیں، انسان اللہ رب العزت کا حقیقی غلام ہے۔ اور پھر بالخصوص مومن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو تو میں جنت کے بدلے خرید چکا ہوں۔ ایمان والوں پر زیادہ حق ہے کافر بھی اللہ رب العزت کی مخلوق، مسلمان بھی اللہ رب العزت کی مخلوق، مگر فرمایا کہ مسلمان اور مومن ان کی جانوں کو انہیں دے کر میں دوبارہ خرید چکا ہوں جنت کے عوض، کہ انہوں نے یہاں میری تابع داری کرنی، تو اس حیثیت سے مومنوں کا حق وہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ گھوڑا اپنے مالک کی ایک آواز پر صبح صبح دوڑنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان وہ اپنے مالک کی پکار پر لبیک کہا کرے، مسلمان اپنے مالک کے حکم کو پورا کرنے والا ہوا کرے، ہونا تو یہ چاہیے۔ اس لیے کہ گھوڑے پر اس کے مالک کے اتنے احسان نہیں ہوتے، اتنے اس نے اس کے کام نہیں کیے ہوتے جتنے احسان اللہ رب العزت نے انسان کی ذات پر کیے ہوئے ہیں، اتنے احسان اس کی ذات پر کیے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں اس کی ذات پر کی ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو تم گنتی نہیں کر سکو گے، گنتی میں نہیں لا سکو گے، اتنے انعامات میں نے تمہارے اوپر کیے۔ اور پھر یہ پورا نظام یہ میں نے انسانوں کے لیے چلایا، دن انسانوں کے لیے ہے، رات انسانوں کے لیے ہے، چاند اور سورج انسانوں کے لیے ہے، سال میں آنے والے چاروں موسم انسانوں کے لیے ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں انسان کو میں نے بنایا، اس کے لیے سارا نظام چلایا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اسے یہ معلوم چلے تو وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے سر منہ انحراف نہ کرے، تھوڑا سا بھی اسے معلوم چلے کہ بھئی اس بات سے اللہ رب العزت جو میرے مالک ہیں وہ ناراض ہوں گے، ان کی ناراضگی ہوگی تو اس کام سے دور ہو جائے، یہ تو سمجھ کا تقاضا ہے۔ جو سمجھ گھوڑے کے اندر ہے، انسان میں سمجھ تو اس سے بڑھ کر ہے، انسان میں عقل ہے، گھوڑے میں عقل نہیں، تو انسان نہ صرف یہ کہ سمجھدار ہے بلکہ وہ دانشور بھی ہے، عقل والا بھی ہے۔ تو فرمایا ہونا تو یہ چاہیے کہ گھوڑے سے اس کا حال بہتر ہو، گھوڑا جتنا اپنے مالک سے وفادار ہے انسان اس سے زیادہ وفادار اپنے مالک سے ہو، انسان اپنے مالک کی پکار کے اوپر لبیک کہا کرے، اس کے احکامات کو بجا لایا کرے۔ مگر آگے کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑے کا معاملہ تو ایک طرف کہ اس کی عظمت کی قسمیں کھا لی گئی، فرمایا کہ انسان اپنے رب کے معاملے میں بڑا ناشکرا واقع ہوا، بڑا بے پرواہ واقع ہوا، ایسے نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں، اس کو سمجھ ہے، مگر اس کے باوجود یہ سستیاں کرتا ہے، اس کے باوجود یہ اللہ رب العزت کے احکامات اس رفتار سے بھی پورے نہیں کرتا کہ جس طریقے سے گھوڑا اپنے مالک کی بات مانتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی شریعت سے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور دوسری صورت کے اندر اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفر، قتل الانسان ما اکفر، کہ ایسا ناشکرا انسان واقع ہوا ہے کہ اسے تو مار دیا جانا چاہیے، مار دیا جانا چاہیے۔ سورۃ العبس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بھلا اللہ رب العزت جس وقت انسان کو پکارے، جس حکم کے لیے پکارے، اگر وہ اس پر لبیک نہ کہے تو اس کے لیے جو نظام اللہ رب العزت نے چلایا وہ سب کس لیے؟ یہ تو پھر بے معنی سا ہو گیا، بے معنی سا ہو گیا، تو یہ ایسے انسان کی کیا قیمت اللہ رب العزت کے ہاں رہ جاتی؟ کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مار دیا جانا چاہیے، بالکل
یہ فضول قسم کا انسان واقع ہوا ہے کہ اس نے اپنی کاریگری نہیں دیکھی کہ اس کو کس طرح اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، اپنے اوپر کبھی غور نہیں کیا کہ کیسا قدرت کا شاہکار ہے، یہ چلتا پھرتا انجینئرنگ کا ایسا شاہکار ہے کہ کسی کی تصور میں بھی نہیں آ سکتا، کیوں پیدا کیا گیا، کس وجہ سے اس کے لیے دنیا کا نظام چلایا گیا۔ فرمایا کچھ غور نہیں کرتا، کچھ غور نہیں کرتا، اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ یہ اس سے بے پرواہ ہو، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ایسے بھی ہے کہ جنہیں معلوم ہے اپنے آقا کا، اپنے مولا کا، اس کے احکامات کا، اور پھر سست بھی ہیں، خود اس پر گواہ بھی، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود اپنے آپ پر گواہ ہیں کہ یہ کتنے سست ہیں اس معاملے کے۔ اور پھر فرمائی ایک اور بات کہ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اللہ کے ساتھ تو ان کا معاملہ یہ ہے، اپنے مالک کے ساتھ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑے سست ہیں، بڑے سست۔ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن ایک معاملہ ان کا اور ہے، اس میں یہ بڑے سمجھدار ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے کہ مال کی محبت کے اندر بڑے شدید ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ، یہاں خیر سے مراد مال ہے، مال کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر رچی بسی ہوئی، ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے ان کو مال آ رہا ہو، جس سے مال حاصل ہو رہا ہو، ہر وہ کام خواہ وہ جائز ہو خواہ ناجائز ہو، یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جدھر سے مال آنا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ناجائز طریقہ ہے، کہتے ہیں مال تو آ رہا ہے، آنے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ حال ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے معاملے کے اندر تو یہ بڑے بے پرواہ ہیں، انتہائی ناشکر قسم کے لوگ، مگر ہاں مال کی محبت وہ ان کے اندر رچی بسی ہوئی، وہ اتنی رچ بس گئی ہے، اس نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات سے بھی یہ غافل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ غافل، شریعت سے بھی یہ غافل، اپنی مقصد زندگی سے بھی یہ غافل، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ دولت کا زمانہ، دولت کی زیادتی، ہمیشہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنا معاشرت سب انہوں نے اس کی وجہ سے خراب کر رکھا ہے، اپنی دنیا اس کی وجہ سے خراب کر رکھی ہے، اور اپنی آخرت بھی اس کے پیچھے خراب کر رکھی ہے۔ فرمایا مال کی محبت وہ ان کے اندر شدت سے بھری ہوئی۔ آگے فرمایا کیا فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کہ اس دن کو انہوں نے بھلا دیا، ان کے علم میں نہیں کہ جس دن انہیں قبروں سے اٹھایا جائے، موت کو بھول گئے، مال کی محبت تو اپنے اندر رچا بسا لی، اس کو سامنے دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے رہے، اللہ رب العزت کو انہوں نے بس پشت ڈال دیا، جو ان کا اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا محسن ہے کہ اس کے جتنا احسان کرنے والا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ گھوڑے کو دیکھو، باوجود جانور ہونے کے اپنے مالک سے کیسا وفادار ہے، اور انسان باوجود یہ کہ وہ بعض مخلوقات سے افضل ہے، پھر بھی گھوڑے سے گیا گزرا معاملہ کر رہا ہے، گھوڑے جتنا معاملہ بھی اس نے نہیں اختیار کیا، اس سے بھی گیا گزرا معاملہ کر رہا ہے، مال کے پیچھے چل رہا ہے، خدا کی بات کے پیچھے نہیں جاتا، اللہ رب العزت کی شریعت کے پیچھے نہیں جاتا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ مال کی محبت اس میں رچی بسی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کی زیارت کر لیتا۔ سورۃ تکاثر کے اندر آگے یہ بات آگے حتیٰ زرتم المقابر، کہ مال زیادہ ہو کس طریقے سے ہو یہ اس نے نہیں دیکھا، زیادہ ہو کہیں سے بھی ہو، حلال ہو کہ حرام ہو کوئی فرق نہیں، جائز ہو کہ ناجائز ہو کوئی فرق نہیں، اپنا حق ہے کہ کسی دوسرے کا مار رہا ہے کوئی فرق نہیں، بس مال کی زیادتی مطلوب ہے، مال زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اس کی زیادتی، اس کثرت زیادتی کی محبت میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ جب قبر تک پہنچ گئے تو اب تمہیں خیال آتا ہے کہ جو کام یہاں کے لیے انجام دیے جانے چاہیے تھے وہ تو کیے ہی نہیں، ایمان تو پتہ نہیں وہ باقی بھی ہے کہ نہیں، لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے، اعمال تو پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اب یہاں پہنچے تو خالی ہاتھ پہنچے، اب یہاں ہمارے پاس کچھ باقی نہ بچا۔ تو فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر کی زیارت کر لیتا ہے، اس کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ کس غفلت کے اندر اس نے اپنی زندگی کو گزارا۔ پھر حساب کتاب کا معاملہ ہے، اور جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضائی سے حاصل ہے یا ناراضگی کا یہ مستحق ٹھہرا ہے۔ اگر رضا اس سے حاصل ہوئی ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کا مظہر پھر وہ جنت ہے، اس آدمی کو جنت دے دی جاتی ہے۔
اور اگر ناراضگی کا مستحق ٹھہرا ہے، اللہ بچائے، تو پھر اللہ رب العزت کے غضب کا مظہر وہ جہنم ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ اصل میں حال کافروں کا ہے، اصل میں حال کافروں کا ہے، مسلمانوں کی کیا شان ہونی چاہیے اور کیا حال ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اشد حبا، سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے ہیں؟ اللہ۔ سب سے زیادہ محبوب کس کی بات کو رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ سب سے زیادہ عمل کس پر کرنے والے ہوتے ہیں؟ شریعت کے احکام پر۔ فرمایا کہ مومن کا یہ حال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ حال انسان کا بتایا مجموعی طور پر کہ اس سے گھوڑا بہتر ہے، پھر دوسرے مقام پر مسلمان کی شان بیان فرمائی، حقیقی مسلمان اس کی شان بیان فرمائی کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو، شریعت کی محبت سب سے زیادہ غالب ہو، اور اس محبت کے ساتھ جب وہ زندگی گزار کر قبر میں جاتا ہے تو خواہ اس نے تھوڑے پہ ہی گزارا کیوں نہ کیا ہو، ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ٹھہرتا، کامیاب ٹھہرتا۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، کہ وہ شخص بلا شبہ کامیاب ہو گیا، من اسلم، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز کر دی، ورزق کفافا، اور پھر اسے بقدر کفایت روزی دی گئی۔ بقدر کفایت روزی کیا ہے؟ کہ میرا پیٹ بھر رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے، بس دن کا پورا ہے، مہینے کا پورا، بس ختم، بقدر کفایت۔ اس سے زیادہ میرے پاس نہیں کہ میں لٹایا کروں، اس سے کم میرے پاس نہیں کہ میں مانگا کروں۔ بقدر کفایت روزی اللہ رب العزت نے مجھے دی، اسلام کی دولت مجھے دی۔ فرمایا وقنعه اللہ بما آتا، اور جتنا بقدر کفایت اللہ نے اس کو رزق دیا یہ اسی پر قانع ہو گیا، اس کے دل میں ناشکری نہیں ہوئی کہ میرے کو تو تھوڑا دے دیا، کسی اور کو زیادہ دے دیا، میں غریب کیوں دوسرا امیر کیوں، یہ ناشکریہ نہیں ہوں۔ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے میرے نصیب میں لکھ دیا میں اس پر قانع ہوں، قناعت اختیار۔ اور کافر جہاں وہ کثرت مال کے پیچھے لگا رہا، اس نے اپنی محنت کو اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے میں لگا، اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں لگا، وہاں سے قانع ہو کر کے فارغ ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں مال نہیں، مال کی زیادتی ہے، وہ اللہ رب العزت پر معاملہ اس نے چھوڑ دیا۔ معاملہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات بجا لا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر رہا۔ فرمایا کہ قد افلح، ایسا شخص یہ کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی۔ اور دوسرے شخص کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس وقت وہ دیکھیں گے کہ ہم ناکام ہو گئے تو اس وقت وہ تمنائیں کر رہے ہوں، کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، لو كنا نسمع، ایک کاش کہ ہم نے دنیا میں سن لیا ہوتا، دنیا میں سن لیا ہوتا اللہ کا کلام، دنیا میں سن لیے ہوتے اللہ کے احکام، دنیا میں سن لی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، دنیا میں سن لی ہوتی اس مولوی کی بات جو ہمیں مولوی کی بات لگتی تھی، حقیقت میں تو وہ قرآن کی بات تھی، حدیث کی بات، شریعت کی بات۔ اس مولوی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، کاش کہ ہم نے دنیا میں سن لی ہوتی، او نعقل، اور ہم نے سمجھ لی ہوتی، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ اس وقت حقیقت جب ان پر گزر رہی ہوگی تو ان کی یہ تمنائیں ہیں جو اپنے علم سے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بیان فرما رہا ہے، ما كنا فی اصحاب السعیر۔ آگے فرمایا کہ فاعترفوا بذنبہم، اب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں گے مگر اب فیصلے کیے جا چکے، اب معافیاں نہیں ہیں، وہ اپنے گناہوں کے معترف تو ہوں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، اب ان سے کہا جائے گا کہ لعنت ہے، لعنت ہے جہنم والوں پر، اب اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے، اب اللہ کی رحمت انہیں نہیں ڈھانپے، جہنم کے فیصلے ان کے لیے ہو گئے۔ تو یہ حال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومن کا الگ بیان فرمایا اور کافر کا الگ بیان فرمایا۔ مومن کا بھی اس کے ساتھ ہی ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر،
کہ وہ جو لوگ اللہ رب العزت پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے، اس کا خوف ان کے دل میں تھا، آخرت کا خوف ان کے دل میں تھا، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے، کہیں بھول چوک ہو جاتی تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیا کرتے تھے، دنیا کے اندر مال و دولت کی کثرت کے پیچھے نہیں لگے ہوئے تھے، اپنے مقصد کو نہیں بھولا تھا انہوں، اور اللہ کے ہاں اس حال میں پہنچے کہ وہ کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، لہم مغفرہ، اللہ رب العزت کی رضا، مغفرت اس کی طرف سے، واجر کبیر، اور اسی پر بس نہیں بلکہ انہیں مستزاد اجر بھی دیا جائے، دنیا میں جتنے صابر رہے اس صبر کی جزا اللہ رب العزت یہاں ہی دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، اور اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت ان کی میزبانی فرمائے، قبر میں بھی، بروز قیامت بھی، حشر میں بھی۔ تو ایک بنیادی طور پر فرق بیان کریں، آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کافروں والا وتیرہ وہ اپنا لیا، مال کی محبت ہم میں کوٹ کوٹ کر آ گئی، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان کے اندر تو مال کی محبت ہے، لیکن مؤمن کے اندر کس کی سب سے زیادہ محبت؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت۔ واضح حدیث ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں جس وقت تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز نہ رکھے۔ اللہ کی محبت وہ اس پر غالب، رسول اللہ کی محبت وہ اس پر غالب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ اللہ رب العزت کے احکامات میں کوتاہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی کوتاہی نہیں، یہ مسلمان کی شان اور یہ اس کا حال بیان کرنا۔ مگر آج ہمارا معاملہ وہ دوسرا ہو چکا ہے، ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم بھی مال کے پیچھے ایسے ہی لگ گئے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے کافروں کی صفات بیان فرمائی، جائز اور ناجائز کو ہم نے بھلا دیا، اپنے دوسرے معاملات کو ہم نے بھلا دیا، فقط مال اپنے سامنے رکھ لیا کہ کیسے اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ خدا کے بندو، یہ تو سوچو کہ اس زیادتی کا کیا کرو گے؟ قبر میں لے کر جا سکو گے؟ وہاں تو ہم اپنے لباس کو بھی لے کر نہیں جا سکتے کہ جو سلا ہوا ہو، کفن کے اندر ہم دفنا دیے جاتے، تو ہم اپنا نقصان کرنے پر کیوں تلے ہیں؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اپنی اصلاح کی وہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔